السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں توریت میں جوف کہا گیا ہے، حضرت ایوب کسرا نامی ایک بستی میں پیدا ہوئے جو فلسطین کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں کیا۔ فرمان الہی ہے اور ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ بی بی رحمت بنت افراسین سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام انتہائی نیک، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ مفسرین نے آپ علیہ السلام کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہیں اور بائبل سے ملتے ہیں۔ بائبل میں ایک پورا صفحہ سفر ایوب کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مویشی تھے اور سینکڑوں نوکر چاکر تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو آزمائشوں کے دن گزارے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ جن حالاتوں کا سامنا حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا وہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام 2000 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال و دولت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، لیکن ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا تھا ان سب کی بڑی بھاری تعداد آپ علیہ السلام کے پاس تھی۔ بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی اسرائیلی یعنی یہودیوں کی روایتیں منقسم ہو گئی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط روایتیں بھی مشہور ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولادیں عطا کی تھیں۔ بعض روایتوں میں آپ علیہ السلام کی 16 اولاد ہیں اور بعض میں 30 ہیں، اور آپ علیہ السلام کی
ایک ہی زوجہ محترمہ یعنی ایک ہی بیوی کا ذکر ملتا ہے اور وہ تھی بی بی رحمت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، لیکن ان 3 لاکھ لوگوں میں سے صرف 100 لوگ ہی حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے غلام تھے اور غلاموں کی بیویاں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ کل ملا کر تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ الگ الگ ایمان لائے تھے۔ باقی عوام الناس میں 3 لاکھ میں صرف 100 لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ بے انتہا خیرات کرتے تھے، جہاں جہاں نظریں ڈالیں ان کی جائیداد تھی، باغیچے ہی باغیچے تھے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اتنا نوازا تھا جس کا حساب لگانا مشکل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس مال کو لا تعداد تقسیم کرتے، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام عام غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا گھمنڈ نہیں تھا۔ غریب اور مسکین آپ علیہ السلام کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان غریبوں کو خوب نوازتے تھے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا، تمام فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں، آج سے ہر آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا جائے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاریں، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتاریں۔ ابلیس کا ابھی آسمانوں پر داخلہ بند نہیں ہوا تھا، آسمانوں پر یہ جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ ابلیس آسمانوں پر گیا اور اس نے فرشتوں کو کچھ خاص کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہاں پر کچھ الگ ہلچل ہے۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا کیا ہوا؟ فرشتوں نے جواب دیا، آج سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں۔ شیطان نے کہا، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ بہت خیرات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بہت شکر کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، اے فرشتوں، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وہ شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے شکر کرتے ہیں۔ اتنا سارا مال و دولت ہے، کھیت کھلیان باغات ہیں، اولاد ہے، سب کچھ تو ہے، بس اسی لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ سب لے لیا جائے تو دیکھنا کہ وہ کتنی شکایت کریں گے۔ اگر ان سے مال لے لیا جائے، ان کی دولت لے لی جائے، ان کی اولادیں واپس لے لی جائیں، پھر دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق فرمایا، اے ابلیس، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دے دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا۔ آج بھی ابلیس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابلیس، جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے،
ایوب کے تمام جانوروں پر، ایوب کی اولادوں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے کر لے۔ ایوب تیری باتوں میں نہیں آئے گا، وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ صبر کرے گا۔ اللہ کا ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مال پر اختیار دینا یہ آزمائش کے طور پر تھا، ایسا نہیں تھا کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان خوشی خوشی آسمان سے بھاگا دوڑا نیچے آیا اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے، بڑی بڑی طاقت والے تھے، ان کو بلا کر اس نے کہا دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال و دولت پر، جائیداد پر، تمام جانوروں پر، اولاد پر، میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں، تم میں کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر دکھاؤں گا۔ ان میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو میں ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر پھونک ماروں۔ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 7,000 اونٹ تھے اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں تھیں، اسی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس کس قدر مویشی تھے۔ بہرحال وہ شیطان جن آیا اور اس نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے اور جو رکھوالے اور نگہبان تھے وہ بھی جل گئے، اور ابلیس ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا اور روتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ایوب، آپ کا جو ریوڑ تھا، جو اونٹ تھے سب جل گئے۔ وہ کہنے لگا کہ صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے، میں جان بچا کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ ایک ایسی آگ آئی جس نے سارا کا سارا کچھ جلا کر خاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، رب کی شان میں کیا کچھ بکنے لگا۔ وہ کہنے لگا وہ خدا ہی کیسا جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دی، کیا وہ آپ کی عبادت نہیں دیکھتا ہے؟ آپ کی عبادت کا اس نے یہ صلہ دیا، دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام نے چلا کر کہا اے بدبخت، خاموش ہو جا، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مولا، وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی میرا وقت جاتا تھا، تو نے اس مال کو تو کم کر دیا، مجھ پر تیری یہ عنایت ہے، اب میں تیری عبادت میں اور زیادہ وقت دے سکوں گا۔ شیطان خاموش ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا، مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں آندھیاں لا سکتا ہوں اور اتنی بڑی آندھیاں لا سکتا ہوں جو چھتیں اکھاڑ دے۔ ابلیس اس جن کو لے کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے ان پر ایک ساتھ آندھیاں چلا دیں، پورے باغ زمین سے اکھڑ گئے، جتنے پھلوں کے درخت تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے باغیچے تہس نہس ہو گئے۔ پھر اس بار شیطان ایک مزدور کی شکل میں روتا ہوا آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ علیہ السلام کی مزدوری میں
برسوں سے ہوں، ایسے خطرناک اور خوفناک آندھی آئی کہ سب کے سب مارے گئے، سارے باغات تہس نہس ہو گئے۔ آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ شیطان کہنے لگا وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کہ جس کی ہم عبادت کریں، جس نے اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ شیطان وہ ساری باتیں کر رہا تھا، اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کے مصلے پر تھے۔ پھر چلا کر کہا اے بدبخت، اللہ کی بارگاہ میں بد زبانی مت کر، وہ خدائے قادر ہے اور جبار ہے، میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ اس طرح اس وقت بھی آپ علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لائے۔ ان چیزوں کے جانے کے بعد تیسری مرتبہ پھر شیطان ابلیس نے کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں کو اس طرح ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ اس بار شیطان پھر ایک پڑوسی کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے، اللہ نے تمہاری ساری اولادوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پڑوسی والے شیطان کو پھٹکار دیا۔ اس طرح کی آزمائشیں تقریباً 7 سال تک چلتی رہیں، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، اور آخر میں ان کا گھر تک گر گیا۔ تب ابلیس نے کہا اے ایوب اب کیا بچا ہے، تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے شیطان تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ میں بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر آیا تھا، میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اللہ نے ہی مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر اللہ میرے گھر سے چھت نکال دیتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے اور جب چاہے لے لے۔ جو صبر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کون اتنا صبر کر سکے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل کر بھی آپ علیہ السلام کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائیں، کیونکہ ابلیس کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا کہ جاؤ تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو۔ یہاں تک کہ دنیا کی تمام طاقتیں ابلیس کو مل گئی تھیں۔ ابلیس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر یہ بات ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس تو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 16 بیٹے یا تقریباً 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ علیہ السلام دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا اب اور کیا بچا ہے، اب تو اور کیا کرے گا؟ شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو ایوب کے پاس صحت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل اور دل، کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ایوب کے جسم پر تجھے
تجھے تسلط دیتا ہوں، ان چیزوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، باقی جو کرنا ہے تو کر لے۔ انبیاء علیہ السلام کی عقل کبھی نہیں بہکتی، وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملا تو شیطان اب کی بار کسی شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری، ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک ماری آپ علیہ السلام کے بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ چبھنے کے احساسات ہونے لگے۔ حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون ہے جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت ساتھ رہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتی۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر دوسروں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء کرام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو اس سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ بھی آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی تمام اولاد فوت ہونے میں، جانوروں اور باغات کے ختم ہونے میں 4 سال گزر گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری دی گئی۔ آپ علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ 18 سال معمولی نہیں ہوتے اور 18 سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے، بال گر گئے۔ آپ علیہ السلام کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر کھجلاتے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا۔ آپ علیہ السلام بستر پر سوتے اور آپ علیہ السلام کو جب بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ علیہ السلام کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا جسم گل گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا، شیطان کی طاقت سے نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ تو دیکھ لے، پوری طاقت لگا لے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پر رہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کٹ کے گرتا تھا۔ آپ علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہتے تھے، یہاں تک کہ بستی والوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس نے آ کر ایسی باتیں پھیلائیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے۔ جتنے
جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے، بس ایک وفاشار خاتون تھی جو ہمیشہ آپ علیہ السلام کی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ کہاں کروڑوں کی جائیداد میں رہنے والے اور کہاں آج چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر عام آدمی ہوتا تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے، لیکن وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جن کی استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے سکون کے لیے بے انتہا دوڑ بھاگ کرتی ہیں، میرا شوہر صحیح ہو جائے۔ حضرت بی بی رحمت کا بھی یہی کام تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش کرتی تھیں۔ آپ مزدوری کرتی اور مزدوری سے جو کچھ بھی ملتا اس میں آدھا تقسیم کر دیتی اور آدھے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کھانا کھلاتی اور ان کا علاج کراتی۔ ایک دن شیطان نے سوچا حضرت بی بی رحمت کے ذریعے بھی حضرت ایوب علیہ السلام تک پہنچوں۔ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ان کی اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے جانوروں کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے باغیچے ہلاک ہو گئے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب بیوی کے راستے دیکھتا ہوں، شاید کوئی کامیابی مل جائے۔ شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے، عورتوں کو استعمال کرتا ہے کیونکہ عورتوں میں عقل کی نسبت جذبات کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ بچہ اس کو کاپی کرتا ہے جو مضبوط کردار کا ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو، وہ چاہے ماں ہو یا باپ ہو۔ جن گھروں میں ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوتی، صحیح غلط کا فرق نہیں ہوتا، میاں بیوی میں جو غنڈہ ہوتا ہے وہ گھر پر حاوی ہوتا ہے۔ بچے ہمیشہ مضبوط کردار کو پسند کرتے ہیں اور ویسا ہی بننا چاہتے ہیں، وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جانتے۔ ہمارے مسائل تب تک بڑھتے رہیں گے جب تک ہمارے معاشرے میں صرف عورت کی تربیت کرنے پر زور دیا جائے گا اور ہر الزام عورت پر ڈال دیا جائے گا۔ ایک اسلامی معاشرے میں مرد عورت دونوں کی ہی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام مرد عورت دونوں کی تربیت پر زور دیتا ہے۔ اسلام میں اگر جنت میں جانے کا دیکھا جائے تو اللہ نے جنت تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے، تقوی دونوں کا دیکھا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کا ایشو بنا ہوا ہے کہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ یہ تو سوچیں کہ طلاق دیتا کون ہے، مرد یا عورت؟ ہمارے معاشرے میں خلا کا ریشو نہیں بڑھ رہا ہے۔ میاں بیوی جب تک ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورا نہیں کریں گے، اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائیں گے، اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنائیں گے، اپنے ہر مسئلے کو خود فیس کرنا اور خود حل کرنا نہیں سیکھیں گے، مسائل ایسے ہی بڑھتے رہیں گے کیونکہ مسائل ختم کرنے سے ختم ہوتے ہیں، اپنے مسئلوں کو ہاٹ ٹاپک بنا کر ان پر تبصرہ کرنے سے، بحث کرنے سے حل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی۔ اسی طرح ایک دن حضرت بی بی رحمت بازار گئیں۔ ابلیس ایک حکیم اور طبیب بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ حضرت بی بی رحمت نے سنا تو وہ اس کے پاس دوڑتی ہوئی گئیں اور جا کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کو ایک بیماری ہے، 18 سال سے وہ بستر پر ہیں اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہو
گیا ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے۔ تو ابلیس نے، جو حکیم کی شکل میں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے، میں چٹکی میں اس کا علاج کر دوں گا۔ جب بی بی رحمت نے یہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں اور سوچنے لگیں کہ کتنے سالوں کے بعد تو کوئی حکیم ملا ہے جو میرے شوہر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی بی رحمت نے کہا، آپ کی اجرت کیا ہوگی؟ معاوضہ کیا ہوگا؟ ابلیس نے کہا، کوئی اجرت نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، بس اپنے شوہر سے کہنا میرے نام پر ایک بکری ذبح کرے اور صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سجدہ کر دے۔ اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ ہم کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سجدہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو نہیں کیا جاتا۔ لیکن حضرت بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کے بارے میں سن کر بہت خوش ہو گئیں، وہ سمجھ نہیں پائیں۔ حضرت بی بی رحمت نے سوچا، اتنی چھوٹی سی بات ہے، ایک بکری میں کہیں سے بھی لے آؤں گی، اور ایک سجدہ کیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح بستر پر تھے اور ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دن تھے، ان 18 سالوں میں کبھی بھی آپ علیہ السلام نے نماز ترک نہیں کی۔ اس وقت کی امت پر جو نماز تھی، ان کی شریعت میں جو عبادت تھی، ان میں انہوں نے ایک وقت کی عبادت اور نماز ضائع نہیں کی۔ جس حالت میں تھے پڑھتے رہے۔ بی بی رحمت دوڑ کر آئیں اور اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ آپ کا علاج ہو گیا، اب آپ خوش ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کہاں سے، کیسے؟ بی بی رحمت نے کہا، بازار میں ایک حکیم آئے ہیں اور وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس کی اجرت کہاں سے دیں گے؟ بی بی رحمت نے کہا، آپ اس کی فکر مت کریں، میں اس کا انتظام کر رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا انتظام کر رہی ہو؟ بس اس حکیم کے نام پر ایک بکری ذبح کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے۔ اتنا سن کر حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کوئی شدید بیماری ہوتی ہے اور اس کا علاج کرنے والا ہمیں مل جاتا ہے تو ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ علاج کس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ تم علاج کس سے کروا رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عقیدہ بیچ کر علاج کروانا پڑ رہا ہے، شریعت سے ہٹ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس علاج میں تمہیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسے علاج سے موت بہتر ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگے بہت دنوں سے میرے پیٹ میں درد تھا اور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک حکیم ملے اور انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ حکیم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ گائے کا پیشاب پلا رہا
رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اور آپ نے پی لیا؟ انہوں نے کہا ہاں کبھی کبھی پی لیتے ہیں۔ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جو چیزوں کو بظاہر ہمیں صحیح کر کے دکھاتا ہے۔ ایمان بیچ کر کے، عقیدہ بیچ کر کے کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں رب العزت چاہے تو لاکھوں کی دوائیاں جن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا ہمارے مرض ٹھیک کر دے گی، اگر ہم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں تو اللہ رب العزت شفا دینا چاہیں تو اس زمین کی مٹی سے ہمیں شفا دے دے گا۔ لاکھوں کی دوائیاں ایک طرف اور شفا ملنی ہو تو چند کنکریوں میں شفا مل جائے گی۔ اس لیے اللہ پر یقین اور توکل رکھنا چاہیے۔ بہرحال بی بی رحمت ابلیس کے پاس نبی کی محبت میں گئی تھیں، گمراہ ہونے نہیں گئی تھیں، اور ان سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گئی تھیں، انہوں نے اندازہ نہیں کیا۔ اس واقعے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ عہد کریں، تکلیفیں چاہے کیسی بھی آئیں، میں کسی اور کو سجدہ کر کے اپنی زندگی نہیں بناؤں گا۔ ہاں اگر مرنا ہے تو رب العزت کے سجدے پر ہی مر جاؤں گا۔ کسی کو سجدہ کر کے اگر ہماری طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ، توبہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اب شیطان اس طرح سے بھی حملہ کرنے لگ گیا، اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی، اب میری بیوی کے ذریعے سے بھی مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمانے الہی ہے یا اللہ مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، فرمانے الہی ہے اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اسی چشمے کے پانی کو پیئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی، فرمانے الہی ہے چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی، فرمانے الہی ہے ہم نے انہیں کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ اس دعا کے بارے میں حکیم الامت نے تفسیر میں بہت پیارے انداز میں فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف کسی بیماری یا جسم کے کٹ کٹ کر گر جانے سے ہونے والی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ان سے کہا گیا کہ اے ایوب تیرا خدا کیسا ہے، تم نے اتنے سال خدا کی عبادت کی اور وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا، معاذ اللہ۔ لہٰذا اس بات سے ظاہر ہے کہ انہیں بیماری سے یا جانوروں اور اولادوں کے مر جانے سے تکلیف نہیں پہنچی تھی، اگر تکلیف پہنچتی تو وہ 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے، 18 سال بستر پر رہے اور ایک بار بھی نہیں کہا۔ ابلیس نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کی اور کچھ گستاخانہ رسول میں رب کی بارگاہ میں کہا ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے، دوسروں کو کیا دے گا۔ حضرت
ایوب علیہ السلام کو تکلیف ان جملوں سے تھی جو رب العزت کے شان کے خلاف کہے گئے۔ اگر انہیں اپنی بیماری سے تکلیف ہوتی تو 18 سال نہیں 80 سال بھی بیماری میں بستر پہ رہتے اور کبھی کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اے میرے مولا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے جو یہ لوگ تیری شان میں کچھ بھی بک رہے ہیں، تیری شان میں گستاخ بول رہے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم ہے، ان دیدہ دہل لوگوں کو تو سبق سکھا دے، تو ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس چشمے سے غسل کیا، آپ علیہ السلام کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام پہلے سے بہتر اور نہایت ہی جوان اور خوبصورت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھیں اتنی اور عطا فرما دی، اور جو جائیداد گئی تھی سب کو پھر سے بحال کر دیا۔ شیطان کے پھونک مارنے سے جو بھی نقصان ہوا تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مار کر شیطان حقیقت کو چھپا سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، حقیقت پر پردہ ڈال سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا، اور جب پردہ اٹھتا ہے تو حقیقت زندہ رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ علیہ السلام کی اولاد مر گئیں، ختم ہو گئیں، تو پھر زندہ کیسے ہو گئیں؟ تفسیر میں لکھا گیا ہے، پھونک مارنے سے وہ عارضی طور پر سو گئے تھے، مرے نہیں تھے، دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مر گئے ہیں، جبکہ رب العزت نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا۔ شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت نکلے۔ تفسیر میں کہا گیا ہے، یہ جو آپ علیہ السلام کو آزمائش ہوئی یہ خود ایوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن بستر پہ ہی یہ جملہ کہہ دیتے تو اسی دن اللہ رب العزت شفا نازل کرتا۔ 18 سال تک تو ایوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، تو یہ وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مصیبت کو اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھ کر کے اسے استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا، ان بیچاری کو آپ علیہ السلام نے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ آخر وقت جب وہ اس حکیم کے پاس سے ہو کر کے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تو اب میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہے گی، اور آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر بی بی رحمت روز چوکھٹ سے جھانک کر کے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتی کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیز دور سے ہٹا کر کے رکھ کر چلی جاتی تھیں۔ ایک دن بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کے کمرے میں گئیں تو ان کا بستر خالی پڑا تھا۔ آپ گھبرا گئیں، میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے؟ اس شدید بیماری میں بھی ان کی محبت کو دیکھیں، جب جسم پورا گل گیا ہو اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، پھر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہیں، لوگوں سے پوچھتی رہیں، اے لوگو، یہاں پر میرا بیمار شوہر تھا، کسی نے دیکھا؟ وہ چل نہیں سکتے تھے، کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا، کوئی درندہ کھا تو نہیں گیا، وہ بہت پریشان تھیں۔ پہاڑ پر ایک نورانی شخص عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ دوڑتے ہوئے وہاں گئیں اور کہا کہ اس جھونپڑی میں میرا بیمار شوہر تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ انہوں نے
نے پوچھا وہ کیسے دکھتے تھے؟ اب وقت آتا ہے 100 کوڑے مارنے کا۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے والے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتایا جس میں آپ علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئیں۔ فرمان الہی ہے اور اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ وہ قسم ہماری اور تمہاری جیسی نہیں تھی کہ صبح میں ماں کی قسم اور شام میں باپ کی قسم۔ اتنی قسمیں کھاتے ہیں کہ کھا کھا کر پیٹ پھول جاتا ہے۔ یاد رکھیں قسم کو ہلکے میں نہ لیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی تھی وہ تو نبی ہیں، انہیں تو پوری کرنی ہی تھی، اور اگر وہ بی بی رحمت کو 100 کوڑے مارتے پھر وہ کہاں زندہ رہ پاتی؟ پھر ان نیک خاتون پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ کہ وہ وفاشار خاتون میرے نبی کی محبت میں چلی گئی تھیں، اور جب کوئی نبی کی محبت میں ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ محبت رسول میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے انہیں محبت میں نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو تو ان کی دشمنی میں ڈالا تھا، لیکن وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننا چاہتے تھے۔ ایک نبی کی نظر میں محبوب بننے کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے ان کی خطائیں معاف کر دی گئیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ہزاروں درس ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں آئے ہوئے مسئلے، مومن کے اوپر آئی ہوئی مشکلیں، آزمائشیں اور مصیبتیں نعمت ہیں۔ اگر مومن نے صبر کر لیا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ نے مشکل میں صبر و تحمل کیا، ان پر صبر کیا تو انشاءاللہ قبر میں اس کا اجر ہوگا، اور کچھ لوگوں کو تو اللہ دنیا میں بھی اجر دے دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے۔ صبر پر انعام ہے، برداشت پر پکڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے کو فرمایا ہے، برداشت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے، ظلم سہنے، ظالم کا ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حمیل اور اس کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھنے کی اور صحیح پر ڈٹنے اور غلط سے ہٹنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔